بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Lecture number 20. In our last class we have started discussing that how Hazrat Hamza and Hazrat Umar رضی اللہ عنہ accepted Islam. پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کے بارے میں پڑھا. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنا نیا ٹاپک, دیٹ از اباؤٹ دا ٹارچر اینڈ دا پروزیکیوشن آف مسلمس. قریش مکہ نے بھرپور کوشش کی اور بے تہا کوشش کے بعد انہوں نے لوگوں کو اسلام سے منہ موڑنے یا اسلام سے بچنے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے. چنانچہ ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگ نہ صرف اسلام سے منہ پھیر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان ہو جائیں, بلکہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے ان کو بھی مختلف قسم کی اذیتیں دینا شروع کیں. اس اذیت میں جو سب سے پہلا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا وہ یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دینے کے بارے میں سوچا کہ اگر آپ دولت لینا چاہتے ہیں تو دولت لے لیں, اگر قریش کے سردار بننا چاہتے ہیں یا کسی قبیلے کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اور اگر آپ قریش کے کسی بلند ترین قبیلے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی بندوبست ہم کر دیں گے, لیکن آپ اس پیغام حق سے باز آ جائیں اور یہ پیغام جو آپ ایک خدا ہونے کا دیتے ہیں اور لوگوں کو اس دین کی عبادت سے منع کرتے ہیں جس دین پر ان کے آباء و اجداد تھے, اور بہت سارے خدا جن کو ہم نے خود تراشا ہے ان کی پرستش سے منع کرتے ہیں, ایسا کرنا چھوڑ دیں. چنانچہ کبھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے, کبھی حضرت ابو طالب کے پاس ان کی شکایت لگانے آتے, اور جب ان سے بھی کچھ نہ بن پڑا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دینے کے بارے میں سوچا. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تین پیشکشیں نبی علیہ وسلم کے سامنے کی کہ یا تو وہ پیسہ لے لیں اور باز آ جائیں, اور یا پھر وہ کسی قریش کے بڑے قبیلے میں شادی کر لیں تو وہ کروا دی جائے گی, اور اگر یہ نہیں چاہتے تو ہم انہیں پورے قریش کا سردار بنا دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ چیزیں نہیں چاہتے تھے, چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو تب بھی میں اس پیغام حق سے انکار نہیں کروں گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تندہی کے ساتھ اس دین حق کو پہچانے میں اور دین حق کی تبلیغ میں دن رات ایک کر دیا. جب قریش مکہ نے دیکھا کہ اس پیشکش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو مختلف قسم کی اذیتیں دینا شروع کر دیں, اور وہ اذیتیں جو انہوں نے مسلمانوں کو دیں اور جن لوگوں کو انہوں نے اذیتیں دیں وہ مختلف طبقات سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے جو بنو امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کو بہت بری طرح سے پیٹنا اور مارنا شروع کیا, اگرچہ حضرت عثمان بہت امیر انسان تھے. اس کے علاوہ حضرت بلال کی کہانی بھی بہت مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک امیہ ابن خلف تپتی ریت پر لٹاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ اس کلمہ حق کا انکار کرو, لیکن ان کی زبان سے احد احد کا کلمہ جاری ہوتا. اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. ابو جہل killed حضرت سمیہ with a sharp spear. حضرت سمیہ جو تھیں ان کو ابو جہل نے ایک بہت تیز دھاری تلوار کے ذریعے قتل کر دیا. اس کے علاوہ ابو جہل کی ایک لونڈی زعیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. ابو جہل نے اس کو اتنی سختی سے مارا یہاں تک کہ وہ اندھی ہو گئیں. اور کچھ اسی طرح کے مسلمان تھے جو بالکل کسی قسم کی ان کو کسی کی مدد حاصل نہیں تھی یا وہ ایسے بے یار و مددگار تھے، لیکن اس حالت میں اور اتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد انہوں نے
پیغام حق کو نہیں چھوڑا اور وہ تندہی سے اور محنت اور کوشش کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہوتے رہے. انہی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے. اگرچہ بہت امیر اور بہت پراسپرس فیملی سے ان کا تعلق تھا، لیکن پھر بھی ان کے خاندان نے، ان کے والدہ اور ان کے بھائی نے ان کو گھر سے نکال دیا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آئے. اس کے بعد آتا ہے مائگریشن ٹو ابیسینیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت زار دیکھی اور تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی طرف مشورہ دیا. ہجرت حبشہ 5th year آف اسلام میں عمل میں آئی. ہجرت حبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا اس وقت مشورہ دیا جب مسلمان بہت زیادہ لاچاری کی حالت میں تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا، اس کی رحم دل صفات اور اس کی خصوصیات کے بارے میں سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں. And it was ruled, this place was Abyssinia or the Ethiopia Habsha جسے کہتے ہیں. It was ruled by a very good and trustworthy king called Najashi and who later accepted Islam in the 6th year of Islam. Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib, the uncle of Prophet Muhammad, and Hazrat Umar ibn al-Khattab became the Muslims. By them accepting Islam, the Muslims became stronger and they started praying open in the Kaaba. The chiefs of the Quraysh were shocked and they all joined forces to crush Islam. چنانچہ جب قریش مکہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ہجرت کر لی ہے اور ان کے ظلم و ستم سے مسلمان بچ نکلے ہیں اور اسلام نہ صرف مکہ کی وادیوں سے نکل چکا ہے بلکہ ایتھوپیا کے علاقے تک بھی پہنچ چکا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک وفد کو وہاں بھیجا تاکہ وہ نجاشی کو بتا سکیں کہ یہ دین ابراہیمی سے انحراف کرنے والے اور پھر جانے والے لوگ ہیں. لیکن قریش کے یہ نمائندے جب تحفے تحائف لے کر نجاشی کے پاس پہنچے اور نجاشی نے تمام مسلمانوں کو دربار میں بلایا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کے دین، مسلمانوں کے پیغام اور اس دائمی مذہب کے بارے میں گفت و شنید کی اور بتایا کہ یہ وہ ریلیجن ہے، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ دین ہے جو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہے اور ہمارے اندر ہر قسم کی گناہ اور ہر قسم کی برائی موجود تھی، لیکن اس دین کے آنے سے ہم نے وہ تمام گناہ اور وہ تمام برائیاں چھوڑ دیں. چنانچہ جب حضرت جعفر طیار نے مسلمانوں کے حق میں یہ کہا تو قریش کا ایک نمائندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اب ہم تم پر ایک ایسا وار کریں گے جس سے تم کبھی نہیں بچ سکو گے. چنانچہ انہوں نے بادشاہ اسہمہ نجاشی سے یہ کہا کہ ان سے پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں جو انہوں نے القا کی حضرت مریم کی طرف. اور اس نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی. جب نجاشی نے یہ آیات سنی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ جو کچھ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور وہی عقیدہ ہمارا ہے. چنانچہ آنے والے سال میں اس شخص نے نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور اس شخص نے نہ صرف مسلمانوں کو اس وقت میں پناہ دی بلکہ مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی اور قریش کے نمائندے واپس مایوس ہو کر واپس آ گئے.
اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا دیٹ از نون ایز دا بائیکاٹ اور دا پرزیکیوشن ان شیب ابی طالب. جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان کسی طرح سے بھی اس دین کی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے اور نہ صرف یہ دین پھیلتا جا رہا ہے بلکہ اس دین پر عمل کرنے والوں کی تعداد بھی دن بدن زیادہ ہو رہی ہے، چنانچہ انہوں نے تمام قریش کا بائیکاٹ کرنے کی ٹھانی اور اس دین حق کو لانے اور اس دین حق پر عمل کرنے کی پاداش میں نہ صرف مسلمان بلکہ وہ لوگ جن کا تعلق اس قبیلے سے تھا اور انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مزید یہ کہ بچے، بوڑھے، عورتیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو ایک سزا اور اذیت کے طور پر ایک گھاٹی میں جو قریش کے قبیلہ کی گھاٹی مانی جاتی تھی اور وہ حضرت ابو طالب کے خاندان کی گھاٹی تھی، اس میں مسلمانوں کو بند کر دیا. چنانچہ مسلمانوں کو اذیت دینے کا یہ نیا طریقہ انہوں نے اپنایا اور اس گھاٹی کو جس میں مسلمانوں کو 3 سال کے لیے انہوں نے بند کر دیا، اس کا نام شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے. اس گھاٹی میں مسلمان 3 سال تک کے لیے بند رہے اور ان کو کسی قسم کی مدد یا کھانا مہیا کرنا اور کسی تجارت، دوسروں کے ساتھ ملنے اور کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان 3 سال تک بے یار و مددگار، تنے تنہا اور کھجوروں، پتوں اور پانی اور ان چیزوں پر گزارا کرتے ہوئے اس گھاٹی میں محصور رہے. اور یہ مسلمانوں کا یہ بائیکاٹ نہ صرف سوشل بائیکاٹ تھا بلکہ اکنامک بائیکاٹ بھی تھا، اور مسلمانوں کو کسی انسان سے ملنے، کوئی کاروبار کرنے کا حق حاصل نہ تھا. چنانچہ مسلمانوں نے اس علاقے میں اور اس گھاٹی میں 3 سال اسی بے سر و سامانی کی حالت میں گزارے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس حال میں مسلمان رہنے کے باوجود اس دین سے اور اس دین کے پیغام کو پہنچانے سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو خود بخود اس قید سے آزاد کر دیا. اور اس بائیکاٹ کی مدت 7th ایئر آف اسلام سے لے کے 10th ایئر آف اسلام یعنی 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا. یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا. جیسے ہی یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت دکھی لمحہ آیا. دیٹ واز لاس آف 2 فرینڈز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب سے رہا ہوئے تو اس کے فوراً بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نیک اور محبوب زوجہ مطہرہ تھیں، ان کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھ ہی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کی وفات ہو گئی. اس سال میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 محبوب ہستیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی عزیز اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، اس لیے اس سال کو غم کا سال یا عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عام الحزن سے مراد ہے غم کا سال، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اہم شخصیات اور ان کی 2 محبوب ساتھی ان سے جدا ہو گئے، اس لیے اس سال کو غم کا سال قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد شروع ہوا دی جرنی ٹو طائف. طائف کا علاقہ مکہ سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر واقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کو
ان کے ذریعے کچھ قوت ملے گی اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کی مدد کریں تو مسلمان ان کی طرف ہجرت کر سکیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف کے علاقے میں گئے، اور طائف کا علاقہ مکہ اور مدینہ کی پہاڑیوں کے درمیان موجود ہے، اور یہ تقریباً مکہ سے 48 میل کی مسافت پر ہے، 48 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ مکہ کے قریب آباد اس علاقے کے لوگوں کا مذہب آئیڈل ورشپ ہی تھا، یہ لوگ بت پرست قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور اس علاقے کے لیڈرز تین بھائی تھے جو اس علاقے پر قابض تھے، اور وہاں پر ان کی حکمرانی چلتی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس گئے اور ان کو دین حق پہنچایا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مجنوں لوگوں کا گروہ لگا دیا، اور کہا کہ یہ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کرو، اور وہ لڑکوں کا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتا، ان کو برا بھلا کہتا، اور کہتا کہ یہ مجنوں ہیں، یہ شاعر ہیں، ان کی بات مت سننا۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر نخلہ نامی ایک باغ میں حضرت زید بن حارث کے ساتھ انہوں نے پناہ لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ کے جوتے مبارک خون آلود ہو چکے تھے، لیکن اس حال میں بھی آپ نے ان تک دین پیغام پہنچایا، اور جب لوگوں نے آپ کا دین پیغام کا حق نہیں مانا تو آپ نے اپنی جان بچاتے ہوئے نخلہ نامی ایک باغ میں پناہ لی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مکہ اور مدینہ کے دونوں پہاڑ ملا دیں اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں جو ایمان قبول کریں اور اسلام قبول کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تباہ اور برباد کرنے کے بارے میں بد دعا نہیں دی۔ چنانچہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی کچھ آیات اتاری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی اور اطمینان دیا کہ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، دین حق کا پیغام نہیں مانتے، لیکن ان انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق بھی ایسی ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، اسلام کو جاننے والے ہیں اور دین حق کو قبول کرنے والے ہیں، اور وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نہ نظر آنے والی غیبی مخلوق ہے جن کو جن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد واقعہ معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ معراج کا واقعہ تھا۔ طائف سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کی سیر کروائی، اور قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت پاک اور بلند ذات ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آیات، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ کے واقعہ اسرا اور معراج دو مختلف واقعات ہیں، لیکن دراصل یہ ایک ہی واقعہ ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروانے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کروانے کا شرف بخشا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد براق نامی ایک سواری پر جو گھوڑے سے مشابہت رکھتی تھی، اس پر آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ چنانچہ آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر میں مختلف قسم کے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ بعض احادیث کے مطابق آپ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان 2 کمانوں کا فرق یا 2 کمانوں کا فاصلہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی۔ جنت میں رہنے والوں لوگوں کی خوشیاں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں وہ دکھائیں، دودھ اور شہد کی نہریں دکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ کی بھی سیر کروائی۔ دوزخ میں مختلف لوگوں کے ان کے اعمال کی وجہ سے جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیں، ان کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دوزخ میں لوگوں کو کس کس قسم کے عذاب اور اذیتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی عطا کیا۔ اس کے بعد آپ واپس آسمان دنیا سے زمین پر اور وہاں سے اپنے گھر اور بستر پر واپس آ گئے، اور یہ واقعہ رات کے چند پہر اور رات کے چند گھڑیوں میں ہو گیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ نے اس واقعے کا اظہار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں کی سیر کرنے گئے تھے، اور جب آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور قریش مکہ کا ایک مشہور قافلہ دیکھا جو تجارت کی غرض سے جا رہا تھا۔ اس قافلے کے پاس جو سامان تجارت تھا اور جو چیزیں موجود تھیں آپ نے ان کی بھی پیشن گوئی کی، لیکن عرب اور خصوصاً قریش مکہ چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام نشانیوں کا اور نبوت کی ان تمام علامتوں کا انکار کیا۔ اس کے بعد فرسٹ کووننٹ آف عقبہ، فرسٹ عقبہ پلیج، پہلی بیعت عقبہ۔ In the 11th year of Nubuwah, 6 men came from Medina for Hajj and met Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. They embraced Islam, and the following year 12 pilgrims came to Makkah and embraced Islam and pledged. پہلے the 11th year of Nubuwah میں 6 لوگ اور اس کے بعد 12 لوگ اور تیسرے سال میں 72 لوگ جس میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کی، اور یہ بیعت مکہ اور مدینہ کے درمیانی علاقے عقبہ کے مقام پر کی گئی۔ ان لوگوں نے یہ بیعت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری اور ڈاکے سے بچیں گے، اور کسی انسان پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہجرت کر کے آئیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ دل و جان سے اسلام کا پیغام پہنچائیں گے اور دین پر عمل کرنے والے اور دین کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نہ صرف دین اسلام قبول کیا بلکہ مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی بھی یقین دہانی کرائی، اور مسلمانوں کو اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ اگر وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس مدینہ میں آنا اور آباد ہونا چاہیں تو ان کو ہر قسم کی مدد فراہم کی جائے گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ
ان کی طرف ہجرت کی جائے، اور یہ ہجرت اکیلے کی گئی اور مختلف قسم کے گروہوں میں بھی، یعنی انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے یہ ہجرت عقبہ پہ کے مقام پہ لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی طرف مدینہ کے علاقے میں کی گئی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ، سیکنڈ عقبہ پلیج. Medina was populated with many tribes, but most important were the tribes of Aus and Khazraj. مدینہ میں اگرچہ بہت سارے قبائل رہتے تھے لیکن ان میں دو اہم ترین قبائل اوس اور خزرج کے تھے. These were a separate section of Medina which was dominated by the Jews. اور وہاں پر ایک علاقہ جو خیبر کے نام سے مشہور تھا، ایسا تھا جس میں جیوز یعنی یہودی اکثریت میں تھے. As the 13th year of Nabuwa almost finished, 70 Muslims including two women came to Makkah to perform pilgrimage and to meet Prophet Muhammad peace be upon him at the place of Aqaba. 70 لوگ 13ویں ہجرت کے 13ویں نبوت کے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، اور انہوں نے عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی اور اسلام قبول کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مدد کی یقین دہانی کرائی. So Prophet Muhammad chose 12 Muslims of Medina for the propagation of Islam. 9 of them were from the tribes of Khazraj. After the pledge has been taken, Prophet Muhammad decided to migrate to Medina. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ بھیج دیے اور 12 میں سے 9 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق خزرج کے قبیلے سے تھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے. چنانچہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. and there were only a few Muslims left in Makkah and Prophet Muhammad peace be upon him waited for Allah's command to leave for Medina. چنانچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، صرف چند ایک مسلمان باقی رہ گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی ہجرت نہیں کر کے گئے تھے کیونکہ وہ ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے. ہجرت ٹو مدینہ. When the Muslims began to migrate, the Makkah leaders became worried and wanted to put an end to Islam. They decided to kill Prophet Muhammad and his mission and work. جب مکہ کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ مسلمان تو اب کمزور نہیں رہے اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تو اس کے ذریعے نہ صرف ان کا مشن، ان کا ورک اور وہ کام جس کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ ان کی وفات کے ساتھ تمام لوگ بھی واپس دین ابراہیمی پر ہی آ جائیں گے. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. And Prophet Muhammad was told by Hazrat Jibreel alayhi salam of the enemy plan and asked to leave for Medina that very night of the planned assassination. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Hazrat Ali to sleep in his bed and also to return the goods of the people he kept in trust. Thereafter he quietly left the house not seen by anyone. With Hazrat Abu Bakr Siddiq he made his way towards Medina. As his enemies were looking for him everywhere, he stayed in the cave of Thawr for 3 days and nights. 3 راتیں اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گزارے. When the Makkans found Hazrat Ali in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's bed, the next morning they were very angry and now they really wanted him more than ever. جب انہوں نے صبح یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں بلکہ ان کی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں اور زیادہ تیزی کر دی، اور وہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے اور پہلے سے زیادہ کوشش کے ساتھ انہوں نے ان کو ڈھونڈنا چاہا.
They offered 100 camels in reward for his capture. Dead or alive, but Rasulullah ﷺ and Hazrat Abu Bakr Siddiq had safely reached Medina. The year of Hijrat of Prophet Muhammad, peace be upon him, to Medina marks the beginning of Islamic calendar. लेकिन इन तमाम कोशिशों और साजिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हिफाजत फरमाई और आप फरिश्तों की हिफाजत में सफ़र करते हुए छुपते छुपाते मदीना पहुंच गए। और इस्लामी कैलेंडर की तारीख इसी हिजरत से शुरू होती है। अराइवल एट मदीना। The cave of Thawr, situated 5 km from Makkah, served as a place of refuge for our beloved Nabi Prophet Muhammad, peace be upon him, and Hazrat Abu Bakr Siddiq. This cave and the cave of Hira occupy a very important place in the history of Islam. One for the divine call and other for the memorable migration or hijrah. The kuffar of Makkah sent out tracking parties to seize Prophet Muhammad, peace be upon him, and a piece of 100 camels was set out for the capture of Prophet Muhammad, peace be upon him. At last, when the search for the neighborhood was over and all was clear, they left the cave. The Prophet Muhammad, peace be upon him, and Hazrat Abu Bakr Siddiq set out for Medina, and they used unfamiliar paths because they were still being pursued by the enemies. They rested during the day and traveled at night. The rest of the journey was fairly safe and was covered without any serious hazards. Meanwhile, the Muslims of Medina received news of Prophet Muhammad's, peace be upon him's, departure from Makkah and eagerly awaited his arrival. Every day the Ansar used to go out of the city of Medina to give him a grand welcome. But they returned disappointed. Young girls sang songs of welcome from the roof of their homes. At last, the beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, accompanied by Hazrat Abu Bakr, arrived at a place called Quba, 5 km from Medina. After traveling for 8 days, on the 12th Rabiul Awwal, in the 13th year of his mission, June 28, 622 AD, he was received in Medina. Prophet Muhammad and his companion Hazrat Abu Bakr Siddiq stayed at Quba for 14 days. During his short stay at Quba, Prophet Muhammad, peace be upon him, built the first masjid in Islam, Masjid Quba. The Ansars of Medina were now anxious to receive Prophet Muhammad, peace be upon him. The entry into Medina began on Friday. मुसलमान कुबा के इलाके में, मदीना में जुम्मे के रोज़ पहुँचे और मुसलमानों का इस्तकबाल दीदनी था। तमाम लोग बहुत खुशी और मुसरत का इजहार कर रहे थे। बच्चियां दफ बजा के गाना गा रही थीं, तलाअल बदरु अलैना, हम पर सूरज तुलू हुआ है, वजब शुक्र अलैना, चुनाचे हम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना वाजिब है। चुनाचे हर वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में सुनता बहुत पुरमसरत होता और अपनी खुशी का इजहार करता। And the first Jummah prayer in Muslim history was conducted here by Prophet Muhammad, peace be upon him, with 100 worshippers in an open field. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानिसारों के साथ खुले मैदान में जुम्मे की नमाज अदा की। Prophet Muhammad mounted his camel named Kuswa after Jummah Salat and proceeded forward. As his camel passed by a particular family, they would say with one voice, "Here we are with our homes, our property, our lives. Come and live with us."
Some in their zeal would hold the reins of the camel and request Prophet Muhammad to dismount. کچھ لوگ اس قدر پرجوش تھے اور اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے پاس قیام فرمائیں. Gently Prophet Muhammad would refuse, saying, "Leave the camel alone. She is under divine command and she will stop where Allah wants her to stop." لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ اس کی لگام کو چھوڑ دیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ قیام کرے گی اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. At last she stopped at a site belonging to two orphans of Bani Najjar, the clan to which belonged Prophet Muhammad's mother. چنانچہ بنی نجار کا ایک قبیلہ جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا رشتہ تھا، وہاں پر جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے گھٹنے ٹیک دی اور وہاں وہ بیٹھ گئی. The nearest house was that of Abu Ayyub Ansari, and he was the fortunate man to be the host of Prophet Muhammad, peace be upon him. And one of the most important things Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did in Medina was to task the people of Medina to help those who came from Makkah. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم کام جو وہاں جا کے کیا وہ یہ تھا کہ انصار، وہ لوگ جو پہلے سے مکہ میں مدینہ میں موجود تھے، ان کو یہ کہا کہ وہ مہاجرین، وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، ان کی ہر طرح سے مدد کریں. And the people of Medina shared their homes and goods with the people of Makkah most readily. چنانچہ انہوں نے دل و جان سے ان لوگوں کی مدد کی جو بے یار و مددگار اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے. The people who helped were called Ansars, and the people who made Hijrah were called as Muhajirin. This helping and sharing is called Mawakhat, the Islamic brotherhood. Then Masjid-e-Nabi, the construction of Masjid-e-Nabi. After Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Muhajirin has settled in Medina, they now decided to build a masjid. There was a vacant place of land belonging to two orphans of the Bani Najjar. They offered it free of charge to Prophet Muhammad, peace be upon him. بنی نجار کے دو یتیم بھائی تھے جن کے نام پر مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو خریدا اور اس کے بعد رقم ادا کرنے کے بعد وہاں پر مسجد کی تعمیر شروع کی. Prophet Muhammad as his companions worked like ordinary workmen in the building of masjid, and it was the proud privilege for the Sahaba to work with the beloved Prophet, peace be upon him. اور صحابہ کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی، ان کے لیے بہت احترام کی بات تھی کہ وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے اور ان کے درمیان رہنے کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ مل کر وہ کسی ایسے کام میں شرکت کرتے. The construction of masjid was a very simple one. The walls were made of mud bricks and the roof was supported by the trunks of palm trees. The leaves and twigs made up the roof itself. A platform was raised in the corner of the courtyard for the residence of such followers who had no home and family, and they were known as Ashab Sufa, the residents of Sufa. Adjoining the masjid were built 2 apartments for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his family. مسجد نبوی میں ایک تو احاطہ بنایا گیا جہاں نماز ادا کی جائے، اس کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا جو اصحاب صفا کے لیے تھا. یہ وہ لوگ تھے جو دین کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتے تھے. ان کا اپنا کوئی خاندان یا قبیلہ اور گروہ نہیں تھا، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے خاندان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا گیا. The Muslims were not allowed to build a masjid in Makkah and they were not even allowed to say their prayers in public. Medina offered an atmosphere of peace and stability and they could offer their salat without any fear or harassment in the masjid. چنانچہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے، ان کے مذہب کے مطابق عمل کرنے اور اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی آزادی مدینہ میں مسلمانوں کو مل گئی. ٹریٹی ود جوز، میثاق مدینہ. At the time of the arrival of Prophet Muhammad at Medina, there were 3 Jewish tribes, Banu Qaynuqa, Banu Nazir and Banu Qurayza. The Jews were traders and merchants and they controlled the economy of Medina. There were always difference between the Jews and the Arabs of Medina, which led to the difference of opinion between them. After settling in Medina, Prophet Muhammad made peace between the Muslims and Jews. They agreed to help each other and defend Medina from outside aggression. This was called a treaty agreement. This agreement gave all the people of Medina the freedom to practice their religious teachings without any harassment, and their goods and lives were not going to be interfered with. The idea of this treaty was to try and bring the Muslims and Jews to live in peace and defend the city of Medina from anywhere who wanted to cause harm to it. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور وہ تمام قبائل جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے ان کے ساتھ امن و سلامتی، ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے کی جان اور مال کی عزت اور احترام کرنے اور انہی قوانین پر مبنی ایک میثاق، ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ طے کیا جسے ٹریٹی آف مدینہ یا میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. In the event of any quarrel between the two parties and if no agreement is reached, then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would give the final decision which nobody would go against. چنانچہ اگر قبائل میں کسی قسم کی کوئی تلخ رویہ ہو جاتا ہے یا کوئی کسی بات پر ناراض ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ حل طلب ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ثالث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی اور ان کے فیصلے کی کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا. چنانچہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جداگانہ حیثیت کو اس معاہدے میں تسلیم کر لیا گیا. منافقین، the hypocrites. Prior to the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, to Medina, the tribes of Aus and Khazraj were always quarreling with each other, and they felt harmony and peaceful coexistence should be maintained between the people of Medina, and they were keen to have a common ruler, and the peace of atmosphere was created between them by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Abdullah ibn Ubay ibn Sulul, a citizen of Medina, was a very intelligent, experienced and worldly materials clever and cunning person. He had great influence over the Aus and Khazraj tribes and the people of Medina. And the people of Medina accepted his leadership and were prepared to crown him king and ruler of Medina. Before the arrival of Prophet Muhammad, peace be upon him, the people were thinking to make him the ruler of Medina. And he is famous with the name Abdullah ibn Abi Sulul. He foresaw himself as a future king and the ruler of Medina. After Prophet Muhammad, peace be upon him, and his followers entered Medina, they became a strong force, and the people of Medina accepted the leadership of Prophet Muhammad, peace be upon him. But when Prophet Muhammad, peace be upon him, entered in Medina
and the people accepted his leadership, and the people accepted him as a great leader, as a great prophet. There was some cunning facts and there was something in the heart of this person. اس کے دل میں کچھ ایسی لالچ آئی اور اس کے دل میں کچھ ایسی منافقت اور نفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئی، کیونکہ یہ خود مدینہ کا سربراہ اور حکمران بننا چاہتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں آئے تو لوگوں نے نہ صرف آپ وسلم کا اتباع کیا، آپ سے محبت کی، بلکہ آپ کو ثالث اور ہر معاملے میں آپ کی حکمرانی کو تسلیم کیا. And this shattered the hopes of Abdullah ibn Ubay as-Sulul of becoming the ruler of Medina. چنانچہ اس کے دل سے یہ تمام خواہشات کہ وہ اب مدینہ کا سربراہ ہوگا، مدینہ کا مالک ہوگا، آہستہ آہستہ نہ صرف غائب ہونے لگیں بلکہ وہ اپنی اس ناکامی پر بہت افسردہ بھی تھا. Abdullah ibn Ubay as-Sulul hoped that if the Prophet Muhammad had not come to Medina, he would have been installed as the ruler of this city. Being a clever and cunning person, he did his dislike and hatred for the Prophet Muhammad and his followers accepted Islam. To show everyone that they were Muslims, but at heart they were dangerous enemies of Islam. لوگوں کو تو وہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کے دل میں اسلام کے خلاف شدید نفرت اور شدید قسم کے جذبات تھے. And they cooperate with the Jews in plotting against the Muslims. چنانچہ اس نے مسلمانوں کے خلاف یہود کی مدد کے تحت مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے کی کوشش کی. The Jews found friends in these people as they had feared that they will lose control of the business of Medina. اور مدینہ کے تاجروں یا یہودیوں کو یہ خوف تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رولر مان لیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حکمرانی جو تجارت کے ذریعے ان کی قائم ہے مدینہ کے اوپر، وہ ضائع ہو جائے یا ختم ہو جائے. عبداللہ ابن ابی سلول and his followers are termed as the منافقین or the hypocrites in Islam. چنانچہ ان کو اسلام نے منافقین کا نام یا منافقین کا درجہ دیا. منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ظاہر اور باطن میں، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، جو کہے تو کچھ لیکن کرے کچھ. چنانچہ ظاہر اور باطن کے اس تمیز اور اس فرق کی بنا پر اسلام نے ان دونوں گروہوں کو، چاہے وہ عبداللہ ابن ابی سلول کا گروہ ہو اور چاہے وہ یہودیوں کا گروہ ہو، اسلام نے انہیں منافقین قرار دیا ہے. The wars with the کفار of مکہ. اگرچہ مسلمان کفار سے بچ کر نکل آئے تھے اور مدینہ میں نہ صرف ان کی اپنی ایک الگ ریاست قائم تھی، مسلمانوں کی حکمرانی تھی اپنی علاقے میں، لیکن کفار مسلمانوں کو کبھی بھی پھلتا پھولتا اور مسلمانوں کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف 3 اہم جنگیں کی. After Prophet Muhammad safely got away from Makkah plot of assassination, the Meccans felt very humiliated and defeated. اور جب مسلمان ان کے ہاتھوں بچ نکلے، قریش مکہ کے ہاتھوں بچ نکلے اور اپنی ریاست قائم کر لی، تو انہوں نے شکست خوردہ محسوس کیا. The Meccan tribes settled their personal quarrels and differences and became a united force in the desire to destroy the Muslims. The kuffar of Makkah did not let the Muslims live in peace for very long. The steady progress and gaining of strength by the Muslims made the kuffar very uneasy, as they feared that their way of life, social and economic leaderships was in danger. The kuffar became worried with the new force of Islam and began planning to crush this force. A group of men under the leadership of
Qarz ibn Jabir al-Fahri from amongst the kuffar came to Medina and stole some camels from Muslims. कर्ज बिन जाबिर फहरी को मुसलमानों के खिलाफ शह दी ज्यूज ने, यहूदी ने और यहूदियों ने, और उसने मुसलमानों के कुछ ऊंट जो है वो चोरी किए. दिस वॉज द फर्स्ट provocation by the kuffar against the Muslims, and Prophet Muhammad, peace be upon him, asked some Muslims to follow them, but the kuffar managed to escape. In the month of Rajab, 17 months after Hijrah, Prophet Muhammad, peace be upon him, sent a party of 12 men under the leadership of Hazrat Abdullah ibn Jahash to investigate the movement of Makkans, and this group of Sahaba went up to Nakhla, situated between Taif and Makkah. Here an event took place against a caravan. Returning to Makkah, Amr bin Hazrami was killed and 2 were taken prisoners. This group safely returned to Medina with the 2 prisoners and goods taken during this event. Prophet Muhammad, peace be upon him, was not happy with this situation, as he knew that the kuffar would want to take revenge. In the second year of Hijrah, a caravan of kuffar of Makkah under the leadership of Abu Sufyan went to Syria. Sensing trouble on this return, he made a message to Makkah asking for help, as he feared an attack from the Muslims. The commander of Kuffar, Abu Jahl, left Makkah with an army of 1,000 men to assist Abu Sufyan and to confront the Muslims of Medina. चुनाचे अबू जहल, जो मक्का का एक बहुत बड़ा रईस था और उसने मुसलमानों के खिलाफ काम करने में कोई कोशिश ज़ाया न जाने दी, उसने अबू सुफियान की मदद के लिए 1000 लोगों का एक गिरोह तैयार किया ताकि मुसलमानों का मुकाबला किया जा सके और अबू सुफियान और उसके लश्कर को बाहिफाजत और बखैरियत मक्का वापस लाया जा सके. एंड दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द बैटल ऑफ बदर. The Battle of Badr. As soon as Abu Sufyan got his caravan safely away from the Muslims, he sent another message to Makkah that they were safe and no longer required assistance. Abu Jahl was looking for an excuse to attack the Muslims. He had been making preparations for almost a year. Thus, he was not prepared to turn back. After receiving the message from Abu Sufyan, he marched towards Medina with an army of 1,000 men, 700 camels and 300 horses. Abu Jahl's men were well trained and well armed with spears, swords, bows, arrows and shields. On hearing the news that the kuffar of Makkah had left with 1,000 men to destroy the Muslims, Prophet Muhammad, peace be upon him, made a consultation or mashwara with the Sahaba at Masjid-e-Nabi in Medina. At this consultation, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar from Muhajirin and Hazrat Saad bin Muaz from the Ansar and the rest of the Muslims showed their willingness and desire to defend Islam against falsehood. When Prophet Muhammad was satisfied with the decision, he began preparation for the defense of Islam, and Prophet Muhammad left Medina with 313 men, including some teenage boys. They only had 3 horses, 70 camels and a few swords. When they reached Badr, this is the place which was a mountain region, Prophet Muhammad, peace be upon him, made dua. He prayed to God and pleaded. He said, "O Allah, should this small group of believers perish this day,
No one will be left on the earth to worship you and carry your message to the world. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر جاتے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج تیرے نام لیوا نہ رہے، اور آج اگر اس خطے پر تیرے دین کی عبادت، تیرے دین کی پیروی کرنے والا اور تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہا، اور یہ مسلمان باقی نہ رہے، تو آنے والے وقتوں میں کوئی بھی خدا کو جاننے والا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد کرنا. And the battle took place on the 17th of Ramadan, second Hijrah. Allah subhanahu wa ta'ala sent his mercy and the kuffar lost the battle at the hands of Muslims. 70 of kuffar, including the arch enemy of Islam, Abu Jahl, was killed, and as many as 70 were taken as prisoners of war. 70 وہ لوگ مسلمانوں نے 70 کفار کو قتل کیا، اور ان 70 لوگوں میں وہ بھی جو حضرت ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جانی دشمن تھا وہ بھی مارا گیا. اور ان 70 کے علاوہ 70 مسلمانوں نے 70 کفار کو قیدی بنا لیا. اینڈ 14 مسلمز ور مارٹرڈ ان دا بیٹل، جبکہ 14 مسلمانوں نے اس مارکے میں شہادت حاصل کی. It was a battle between good and evil. Falsehood was defeated and truth triumphed. The success of the Battle of Badr considerably strengthened the Muslims and their cause. مسلمانوں نے جب اس جنگ میں فتح حاصل کی، مسلمان جب جیت گئے، تو مسلمانوں کو اس میں بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور یہ صرف مسلمانوں کی فتح نہیں تھی بلکہ حق کی باطل پر، جھوٹ کی سچ پر، اور اسلام کی کفر پر فتح تھی. چنانچہ مسلمان اس کے ذریعے بہت خوش ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا. اور غزوہ بدر وہ پہلا مارکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پر فتح دی، اور مسلمانوں کی کفار پر یہ فتح ایک انتہائی بڑی فتح تھی جس میں مسلمانوں کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا. اب مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ کوئی بھی انہیں دین پر عمل کرنے سے نہیں منع کر سکتا، اور ان کو اپنے گھر میں مدینہ میں رہتے ہوئے ہر قسم کی آزادی حاصل ہے. جبکہ کفار کو اس کے برعکس یہ تکلیف اور یہ پریشانی تھی کہ اب اگر مسلمان ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور اپنے دین پر عمل پیرا ہونے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ پر بھی انہی کا کنٹرول اور مسلمانوں کا قبضہ مدینہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر مکمل کوشش کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلاف بھرپور محنت کے ساتھ یہ کوشش کی کہ ایک مرتبہ پھر اسلام کو نیچا دکھایا جائے، ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی کوشش جمع کرنے کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے. چنانچہ ان سازشوں کا اختتام بدر کی جنگ پر نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد اس کے آنے والے وقتوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف 3 اہم مارکوں میں کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف حصہ لیا. اور جنگ احد جو غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوئی اس کو سیکنڈ ایسپیکٹ آف غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ غزوہ بدر کا دوسرا پہلو تھا. اور غزوہ بدر کے انتقام اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی خواہش کے نتیجے میں غزوہ احد ہوا.
آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم واقعات. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نئی کلاس میں ہم پڑھیں گے درج ذیل اہم عنوانات، جن میں شامل ہیں The Battle of Uhud, Relations of Muslims with Jews, Battle of Ahzab, the Treaty of Hudaybiyah, Epistles to the Kings and Governors, the Fall of Khaybar, the Conquest of Makkah, the Battle of Hunain, March on Tabuk, the farewell Hajj, and the passing away of Prophet Muhammad, peace be upon him. And in this lecture we will discuss the death of Prophet Muhammad, peace be upon him. چنانچہ یہ تو تھے وہ اہم واقعات جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھا، یا وہ واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے. یہ تمام واقعات ہم نے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب اور اس کے علاوہ کچھ اتھینٹک احادیث کی نیریشن سے جمع کیے ہیں. اور یہ کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب جس کا نام ہے رحیق المختوم، یہ اردو، انگلش اور عربک میں بھی موجود ہے. اور انگلش میں اس کتاب کی ٹرانسلیشن کا نام ہے The Sealed Nectar. اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ نئی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.